میں صلاح الدین ایوبی کی خبر پر گیا اور نوجوانوں میری کیفیت یہ ہو گئی کہ میں ایک چھوٹے بچے کی طرح ہچکیاں لے کر رو رہا تھا جب اپنے آپ کو صلاح الدین ایوبی کی خبر کے سامنے دیکھا، اور مجھے یاد آ گیا وہ صلاح الدین ایوبی کی بہادری کے کارنامے۔ جو لوگ اپنے گھروں کی بربادی کو دیکھ کر بھی اپنی مہمان نوازی کو نہیں بھولتے، تم ان کو نہیں ختم کر سکتے ظالموں۔ میں گیا تھا 2006 میں جب یہی ظالم، یہ حکومت جب بیروت پر بمباری کر رہی تھی، اس وقت کچھ 32 مسلمانوں کے MP تھے، میٹنگ ہوئی کہ سب جائیں گے، خیر وہ کیا وجہ تھی کوئی نہیں آئے، میں اکیلا دمشق گیا۔ دمشق میں جب اترا تو بیروت کا ایئرپورٹ بند تھا، تو دمشق سے آپ کو بیروت جانا پڑتا تھا۔ میں دمشق کو پہنچا، دمشق کے ایئرپورٹ پر انڈین ایمبیسی کا ایک آفیسر آ کر بولا کہ اویسی صاحب آپ دوسری فلائٹ سے واپس چلے جائیے۔ میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا، میں دمشق کو آیا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں جب دمشق کو آ چکا ہوں میں دمشق کو دیکھنا چاہوں گا۔ تو مجھ سے کہا کہ آپ کیا دیکھنا چاہیں گے دمشق میں؟ تو میں نے کہا میں دمشق میں حضرت بلال کی خبر پر جانا چاہوں گا، میں دمشق میں شہیدان کربلا کے مزارات پر جانا چاہوں گا۔ میں نے کہا کہ میں نے سنا کہ یہاں پر ابن العربی کی بھی خبر ہے، میں وہاں پر جانا چاہوں گا۔ میں نے کہا کہ یہاں پر امام حسین کی بہن حضرت زینب کا بھی روزہ ہے، میں وہاں پر جانا چاہوں گا۔ تو اس وقت کے انڈین ایمبیسیڈر یا جو بھی تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ دمشق میں ہی رکیں گے تو ہم آپ کے لیے ایک ندوے کے پڑھے ہوئے عالم دین تھے جو دمشق یونیورسٹی میں عربی کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، مجھے ان کے ساتھ دے دیا، شاید وہ کہیں امریکہ لندن میں ہے مولانا وہ۔ خیر میں ان تمام مقامات پر گیا، حضرت زینب کے روزے پر گیا تو حیدرآباد کے ہمارے لوگ تھے بڑے خوش ہوئے۔ وہاں پر میں اس مسجد کے پاس بھی گیا جس کو مسجد امیت کہا جاتا ہے، اور اگر میرا حافظہ صحیح ہے تو ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جگہ پر جب مسلمانوں کی فوج ہوگی تو اللہ دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجائے گا اسی جگہ پر۔ میں وہ مسجد کو بھی دیکھا، پھر اسی مسجد کے احاطے میں ایک اونچے مینار میں کمرہ ہے جہاں پر امام غزالی رحمت اللہ علیہ بیٹھ کر اپنی کتاب کو لکھتے تھے۔ پھر میں پوچھا کہ مجھے ایک اور جگہ اس مسجد میں دیکھنا ہے، تو اس ندوے کے عالم دین نے مجھ سے پوچھا کہاں پر؟ میں نے کہا میں نے سنا کہ یہاں پر میرا ہیرو صلاح الدین ایوبی کی بھی خبر ہے۔ تو مجھے کہا کہ ہاں اس مسجد کے احاطے میں ہے۔ میں صلاح الدین ایوبی کی خبر پر گیا، اور نوجوانوں میری کیفیت یہ ہو گئی کہ میں ایک چھوٹے بچے کی طرح ہچکیاں لے کر رو رہا تھا جب اپنے آپ کو صلاح الدین ایوبی کی خبر کے سامنے دیکھا، اور مجھے یاد آ گیا وہ صلاح الدین ایوبی کی بہادری کے کارنامے۔ نور الدین زنگی کی بھی خبر تھی۔ خیر اس کے بعد صبح میں نکل کر بیروت کو گیا۔ میں بتا رہا ہوں بیروت کے وہ جو وہاں کے لوگ ہیں وہ موت سے نہیں ڈرنے والے ہیں، وہ موت سے نہیں ڈرتے۔ یہ مغربی ممالک کے لوگ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ 40,000 فلسطینیوں کو مار کر 12 لاکھ ساؤتھ لیبنان اور ساؤتھ بیروت کے لوگوں کو بے گھر کر کے وہ ان پر غلبہ حاصل کریں گے، ارے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 15 مالہ بلڈنگ ہے، ڈیمالش ہو چکی ہے، لوگ اپنا سامان نکال رہے ہیں۔ کسی نے ان سے کہا کہ یہ ہندوستان سے آیا ہے، تو میرے پاس آیا اور مجھے روتے ہوئے کہا کہ میرے بھائی مجھے معاف کر دینا۔ میں اس سے کہا کہ میرے بھائی آپ کی آنکھ میں آنسو کیوں ہیں؟
میرے آنکھ میں آنسو ہیں اتنی بربادی کو دیکھ کر. اس نے کہا کہ میرے دوست تم ہمارے مہمان ہو, ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کھلا سکتے, کم سے کم یہ چائے تم پی لو اور بسکٹ کھا لو. جو لوگ اپنے گھروں کی بربادی کو دیکھ کر بھی اپنی مہمان نوازی کو نہیں بولتے, تم ان کو نہیں ختم کر سکتے ظالموں, تم ان کو ختم نہیں کر سکتے. ارے وہ لوگ موت سے محبت کرنے والے ہیں, یہ موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں. یہ ظالم بنیامین نتنیاہو, تو وہاں پر مار رہا ہے بیروت میں, تو فلسطینیوں کو مار رہا ہے. انشاءاللہ تعالی ان قریب میں بھی قدرت تیرا خاتمہ کرے گی, ان ظالموں کا اللہ خاتمہ کرے گا.